جی السلام علیکم. کیا ایکسپیکٹیشن ہے یہ جو آج اپوزیشن گرینڈ الائنس کی طرف سے آپ بھی آ گئے ہیں, جی تو حکومت کو کوئی ان چیزوں سے فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں جی, فرق تو پڑتا ہے اور پڑ بھی رہا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وینیو جو ہے اتنے وہ خوف زدہ ہے عوام سے, عوام کی آواز سے, کہ انہوں نے وینیو آپ کے سامنے ایک ادھر سے تبدیل کر دیا ہے. لیکن بہرحال مزاحمت جاری رہنی چاہیے اور مزاحمت اور جدوجہد ہی فرق ڈالتی ہے. اچھا, یہ جو آج کا آپ گرینڈ الائنس کرنے جا رہے ہیں جس میں تمام طبقہ فکر سے لوگ آ رہے ہیں, اس کے بعد آپ لوگوں کا لاہ عمل آج کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کی خاطر, عدلیہ کی آزادی کی خاطر, میڈیا کی آزادی کی خاطر یہ جو سارا سٹیپ لینے جا رہے ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ تو دونوں ایک پیج پہ بیٹھے, کوئی فرق تو نہیں پڑے گا بظاہراً؟ تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ نہیں, حکومت ہی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. تو باقی یہ ہے کہ ہمیشہ فرق جو ہوتی ہے وہ جدوجہد ہی ڈالتی ہے, اس کے لیے ہم آئے ہیں اور ہم سب اکٹھے ہو کے تمام جمہوریت پسند جو آوازیں ہیں آج آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ اکٹھی ہیں, اور اس کے بعد جو مشترکہ لایا عمل ہے وہ آپ سب کے سامنے آئے. میم اگست کا مہینہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ احتجاج ہوگا, سڑکوں پہ نکلیں گے, تیار ہیں آپ لوگ اس کے لیے؟ دیکھیے کنٹینیوٹی ہے, احتجاج تو ہم کر رہے ہیں. ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی آپ کے سامنے پہلے ہم جلوس بھی کرتے رہے, سڑکوں پہ بھی آتے رہے, ابھی بھی ایسے ہی چل رہا ہے. تو کنٹینیوٹی ہے, اگلا لایا عمل آپ کے سامنے دیں گے. اوکے, السلام علیکم. اچھا, کسی ایک گیٹ کو بند کیا ہو یا کسی ایک پولیس والے نے روکا ہو یا کنٹینر لگا ہو, آج تک کبھی نہیں ہوا تھا. تو وہی اسی جمہوری اصول کے تحت آج جو حکومت بیٹھی ہے ان کو بھی کھلے دل کے ساتھ اپوزیشن کو الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ کانفرنس کر رہے ہیں. کون سارے شریف لوگ آ رہے ہیں, اچھے لوگ آ رہے ہیں, وہ لڑائی جھگڑا کرنے تو آ نہیں رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے سارے خالی ہاتھ آ رہے ہیں. تو بیسکلی سر کیا وجہ ہے کہ اتنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے جبکہ جیسے 5 کیونکہ ڈر خوف ہے نا, مینڈیٹ نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مینڈیٹ ہو نا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ عوام آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. اگر عوام آپ کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے اور آپ کو پتہ ہے عوام آپ کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے تو پھر ڈر خوف ہوگا, پھر دبانے کی کوشش کی جائے گی, ڈرانے کی کوشش کی جائے گی, اور پھر اس قسم کے حربے استعمال کیے جائیں گے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو انفارچونیٹ ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس سے حکومت زیادہ پاورفل نہیں ہو جاتی. پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے. ایوب خان نے بھی دبانے کی کوشش کی تھی, جدوجہد. ذوالفقار علی بھٹو کے 1977 میں بھی آپ نے, مشرف صاحب کا بھی آپ نے دیکھا تھا جب لائرز موومنٹ, کیا نہیں کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد پھر بھی جانا پڑا. سو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب لوگ, یہ تو آپ عوام کو اور بھڑکاتے ہیں اور وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. لاسٹ میں یہ بتا دیجیے کہ کل بھی جو ہے وہ مصطفیٰ نواز کپور صاحب نے کہا ہے کہ امن کے روڈ پہ بھی کانفرنس کرنی پھر تو ہم کریں گے, کیونکہ ہم پرامن ہیں, ہم پیسفل ہیں, اے پی سی ہے, کوئی اس میں عوام کی ایشو کو ہائی لائٹ کریں. میں تو کہتا ہوں کریں, باہر بیٹھ کریں, پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ اتنی بڑی اپوزیشن ہے پاکستان کی, اور ان کو ایک ہوٹل میں ایک کانفرنس روم نہیں مل سکتا کانفرنس کرنے کے لیے, بالکل پیسفل کانفرنس کرنے کے لیے, لائے عمل بنانے کے لیے کہ پاکستان میں جمہوریت کیسے بحال کرنی ہے. اور تو کوئی ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا نا کہ پاکستان میں جمہوریت کیسے بحال ہونی ہے. اچھا زبیر صاحب بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں خبریں گردش کر رہی تھی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف جو جوائن کر رہے ہیں, جوائن ہو رہی ہے, عمران خان سے ملاقاتیں کے لیے پلان بن گیا, آپ جا رہے ہیں, سلمان وہ سلسلہ کہاں تک بن پہنچا؟ نہیں سکتے وہاں ان کو, عمران خان کو مجھے کون ملنے کے لیے. ابھی جب ہوگا جو سٹرگل آپ نے شروع کی تھی اس حوالے سے جو اپوزیشن گرینڈ الائنس میں, وہ کہاں تک پہنچی آپ لوگوں کی؟ اپوزیشن گرینڈ الائنس تو میرا خیال ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک وقت آتا ہے جب آہستہ آہستہ قوم باہر آنی شروع ہوتی ہے, اور حکمران جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. وہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا, اندر سے لاوا پکڑا ہوتا ہے. لوگوں کی جو معیشت کے حوالے سے جو مشکلات ہیں, وہ اپنے بجلی کے بل نہیں پے کر سکتے, وہ اپنے اسکول کی فیس نہیں پے کر سکتے اپنے بچوں کی, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, نمبرز کچھ اور بتائے جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ایسی مشکلات میں کچھ نہ کچھ تو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور جن کا فرض بنتا ہے, جن کی آواز ہے, ان کو باہر نکلنا ہوتا ہے. آسان طریقہ یہ گھر بیٹھ جائیں, آرام سے بیٹھ جائیں. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں, زبیر صاحب آپ تو مسلم لیگ نون کے بڑے درینہ پرانے جو ہے وہ کارکن تھے, اچانک راستہ کیوں تبدیل کیا؟ گورنرشپ بھی آپ نے, کس نے کروایا؟ میں نے تبدیل کسی نے نہیں کروایا. میں ماہ اپریل 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو میں تو حکومت کے ساتھ. مارچ 2022 میں جو لاسٹ سیاسی آخری مریم نواز کا سیاسی وہ تھا, آپ کہہ لیں جدوجہد تھی, لاہور سے اسلام آباد تک مہنگائی مقام مارچ, تو اس میں بھی تھا, کنٹینر میں ان کے ساتھ تھا, حمزہ
شہباز شریف تھے, مصدق ملک تھا, دانیال عزیز تھے, مریم اورنگزیب تھی. لیکن جب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کمپرومائز کر کے لے کے آئے تو اس وقت تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ڈسپلن بالادستی کا نعرہ کہاں گیا, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہاں گیا, وہ سارا ختم ہو گیا. اب جب وہ ختم ہو گیا تو آپ کے پاس ایک فیصلہ کرنے کا ہے کہ کیا آپ پاور کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے یا آپ کوئی اصول کسی پرنسپل سیاسی جدوجہد کے لیے کر رہے تھے, ڈسپلن بالادستی کے لیے کرے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو سارا گیم جو تھا پاور کے لیے تھا, اس کا مطلب ہمیں تو آگے خام خواہ لگایا گیا تھا. ہم نے اتنی مشکلات جھیلی. اب آپ کو پتہ ہے کس قسم کے ہر ایک, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی تھے, مفتاح اسماعیل تھا, میرے لیے تو مشکلات میں بہت ہی زیادہ اضافہ. مجھے تو آپ نے ترجمان بنا دیا تھا. ترجمان اس وقت بنایا جب آپ حملے کر رہے تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پر, تو ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ مشکل تھا. تو جب اس وقت مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے, تو جب حکومت آ گئی تھی تو پھر میرے لیے تو بڑا آسان رستہ تھا حکومت. لیکن یہ تو لندن پلان بتا رہے ہیں. آپ پہ مجھے نہیں پتہ اظہار کیا تھا, انہوں نے کہا تھا صاحب اور وہ شاہد خاقان عباسی صاحب اس بار سرگرم نظر نہیں آ رہے. پچھلی 2 روزہ کانفرنس نہیں سرگرم ہوں گے, نظر آ جائے گی. بہت بہت تھینک. وہ آیا کوئی یہ جب ہم خطرناک ہے. دوسری طرف آپ بڑے جہاز خرید رہے ہیں تاکہ یہ چمبم کو فلانا. اور میرے دوست حضرت صاحب نے کہا ٹی وی پہ کہ ناگاساکی کے بم نے تو امن قائم کیا. جاپان سے جو پہلا تو گرا تھا کہ اس سے تو امن قائم ہوا, جنگ عظیم ختم ہو. امریکہ, چین, میں بار بار کہتا ہوں کہ بہت چھوٹا آدمی ہوں, میرے وہ نہیں ہے. میں 3 سال سے سیکھ رہا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان, افغانستان, ایران, ازبکستان ہمارے حکمرانوں کے عقل کا امتحان ہے. ہمارا یہ خطہ ہمارے وسائل کی وجہ سے مسلوں کی جنگوں کا میدان بننے والا ہے. کس طرح ہم اسے بچا سکتے ہیں؟ یہ اجتماعی دانش سے ہوگا, کلیکٹیو وزڈم سے ہوگا. یہ کانفرنس ہم نے اس لیے بلائی ہے کہ آپ ہمیں اجتماعی دانش میں وہ راستے بتائیں تاکہ ہم سب اکٹھے چل کر اس ملک کو صحیح جا بھی پہنچائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جتنے پارٹیسپینٹس ہیں سب کو ویلکم کرتے ہیں. اور یہ جب ہم خطرناک ہے. دوسری طرف آپ بڑے جہاز خرید رہے ہیں تاکہ یہ چمبم کو فلانا. اور میرے دوست حضرت صاحب نے کہا ٹی وی پہ کہ ناگاساکی کے بم نے تو امن قائم کیا. جاپان سے جو پہلا تو گرا تھا کہ اس سے تو امن قائم ہوا, جنگ عظیم ختم ہو. امریکہ, چین, میں بار بار کہتا ہوں کہ بہت چھوٹا آدمی ہوں, میرے وہ نہیں ہے. میں 3 سال سے سیکھ رہا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان, افغانستان, ایران, ازبکستان ہمارے حکمرانوں کے عقل کا امتحان ہے. ہمارا یہ خطہ ہمارے وسائل کی وجہ سے مسلوں کی جنگوں کا میدان بننے والا ہے. کس طرح ہم اسے بچا سکتے ہیں؟ یہ اجتماعی دانش سے ہوگا, کلیکٹیو وزڈم سے ہوگا. یہ کانفرنس ہم نے اس لیے بلائی ہے کہ آپ ہمیں اجتماعی دانش میں وہ راستے بتائیں تاکہ ہم سب اکٹھے چل کر اس ملک کو صحیح جا بھی پہنچائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جتنے پارٹیسپینٹس ہیں سب کو ویلکم کرتے ہیں. اور